ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 11 مئی 2023۔ سوالات ہفتے بھر جو آتے رہے ہیں انہیں کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ حدیثیں لوگوں نے پوچھی ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ ایک حدیث کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ لوگ یہ مشہور کرتے ہیں کہ قیامت میں لوگ اپنی ماؤں کے نام سے پکارے جائیں گے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں، لہذا سبھی لوگوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ جو حدیث ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ صحیح حدیث جو ہے وہ صحیح کتابوں میں موجود ہے، باپ کے نام سے پکارنے کی۔ یہ جو مشہور کیا گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک حدیث آج ہی مجھے معلوم ہوئی اور میں بھی جو ہے وہ یہ بات اپنی تقریروں میں کئی مرتبہ شاید کہہ چکا ہوں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ بہت حالات خراب ہیں معاشی لحاظ سے، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ شادی کر لو۔ تو ایک تو پہلے سے تھی، دوسری کر لیا انہوں نے، اب وہ اور معاشی لحاظ سے حالات، پھر انہوں نے شکایت کی تو آپ نے کہا کہ جاؤ تیسری کر لو، اور اس طریقے سے چوتھی شادی کر لو۔ 4 کی جب کہا اور جب چوتھی شادی انہوں نے کیا تو اس کے بعد ان کے حالات کیا ہو گئے؟ ٹھیک ہو گئے۔ میں بھی کبھی اس حدیث کی تحقیق نہیں کیا تھا، لیکن جب تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ نہیں دیا ہے۔ ایک واقعہ کے بارے میں ایک حدیث ہے، سوشل میڈیا میں یہ حدیث بہت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے، وہ روٹی پکا رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے ان کی مدد کی اور کہا کہ لاؤ میں پکا دیتا ہوں۔ تو روٹی جب آپ نے اپنے ہاتھ پہ لے کر کے اس کو توے پہ یا تندور پہ ڈالا تو روٹی، اور اس کے بعد وہ آپ بیٹھ گئے کہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکاتی رہیں، وہ روٹی جو ہے وہ پکنے کے لیے تیار ہے، مطلب جیسی لگائی گئی تھی ویسی ہی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ ساری روٹیاں پک چکی ہیں، وہ ویسی کچی کی کچی رکھی ہوئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز پہ میرا ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے اوپر آگ کیا ہوتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے، لہذا وہ روٹی نہیں پک رہی ہے۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ٹوٹل جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے جتنی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ ایک خاص طبقے نے بیان کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ہم کو یہ بات 80%، بلکہ میں آگے بڑھ کر کہوں 90%، تو وہ سارے واقعات تقریباً کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، جس کا صحت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک حدیث اور پوچھا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے استاد کی مار کھاتا ہے اور استاد اس کو مارتا ہے تو یہ بات مشہور ہے کہ جہاں پر استاد نے مارا ہے وہاں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ حدیث بھی جھوٹی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر استاد نے شاگرد کو مارا ہے اور شاگرد نے اس کو معاف نہیں کیا استاد کو، تو قیامت میں یہ قصاص لے گا، بدلہ لے گا، اور اس کو بدلہ لینے کا اختیار دیا جائے گا۔ جو ہم لوگ خاص کر مدرسے والے اس کو خاص نوٹ کریں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک جتنی بھی قبریں ہوتی ہیں ان پر عذاب کیا ہے؟ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی ایک دم جھوٹ ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔
پوچھا گیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں، کسی بہن نے پوچھا ہے، ناپاکی کی حالت میں لپسٹک لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ لپسٹک لگانا یا نیل پالش لگانا اسلام میں منع نہیں ہے۔ لپسٹک لگا کر کے غیر محرم کے سامنے جانا منع ہے۔ نیل پالش کو جو منع کرتے ہیں کہ نیل پالش جب انگوٹھے پہ لگ جاتی ہے یا پیروں کے ناخن پر، تو ناخن کا وہ حصہ وضو کرنے میں بھیگتا ہے، جب بھیگتا نہیں ہے تو وضو نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے۔ لیکن بتاتے خود نیل پالش مطلب ناجائز ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عورت کو 5 دن ناپاکی رہتی ہے، اس نے ان 5 دنوں میں نہ قرآن پڑھنا ہے نہ نماز پڑھنی ہے، لہذا اس نے نیل پالش کا اپنا شوق اس 5 دن میں کیا کر لیا، پورا کر لیا، وہ کر سکتی ہے۔ تو بذات خود یہ مسئلہ نہیں ہے کہ نیل پالش لگانا منع ہے۔ بعض علاقوں میں، یو پی اور بہار کے بعض علاقوں میں لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہیں، شادی بیاہ ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے میکے آتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میکے میں پردہ نہیں ہے، اور پورے گاؤں میں وہ بے پردگی کے ساتھ گھومتی رہتی ہیں، حالانکہ وہ اپنی جگہ پر پردہ کرتی ہیں، لیکن جب وہ میکے آ جاتی ہیں تو پردہ نہیں کرتی ہیں۔ اور جب ان سے بات کی جاتی ہے تو کہتی ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں، ہمارے بھیا ہیں، فلاں ہیں، ماموں ہیں، نانا ہیں، جو بھی ہیں، ہم سب ان کی گود میں کھیلے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیں، یہ بھی ایک دوسرا مسئلہ بھی ساتھ ہے کہ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں اگر ایک مرتبہ ہم کسی کے سامنے بے پردہ ہو گئے ہیں تو اب اس کے سامنے پردہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب جب آپ بے پردگی کریں گے تب تب گناہ ملے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو میکے کی بات میں نے کہی، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، بچپن میں ان کی گود میں کھیلی ہے تو ابھی جا کر گود میں بیٹھ جاؤ گے؟ اگر یہ مسئلہ ہے، جو میکے میں رہنے سے، گود میں کھیلنے سے کوئی محرم تو ہو نہیں جاتا ہے، تو لہذا یہ دونوں باتیں ایک دم غلط ہیں، اور بے پردگی کا گناہ ہر حال میں ملتا ہی ملتا ہے۔ خیر، پردے کا معاملہ تو بہت ہی خراب ہو چکا ہے۔ میں ایک گاؤں کی بات بتاتا ہوں آپ کو، نام نہیں لوں گا، کہ میں دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا تو کچھ عورتیں وہاں سے گزرنا چاہتی تھیں، تو کہا کہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، ہم کیسے گزریں؟ تو گاؤں کے ایک شخص نے کہا کہ مولانا صاحب آپ اندر بیٹھ جائیے تاکہ عورتیں گزر جائیں۔ تو میں نے کہا کہ عورتیں پردہ سے گزر جائیں، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ آپ دیکھیے الٹی منطق، یعنی جس کے اوپر پردہ ہے وہ پہ پردہ گزرنا چاہتی ہے، جس کے لیے پردہ نہیں اس کو پردے میں کیا جا رہا ہے۔ حالات اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری شرعی جو مطلب اسلام نے جو تعلیم دی تھی، یہ بھارتی سب ایڈیشن اسلام کا ہے۔ بہرحال اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے، مولانا صاحب یہ جو قرآن پلس کا میڈیا میں بہت زور شور ہے کہ کوئی بھی بچہ اگر حافظ ہے تو اس کے بعد اس کو 2 سال کے اندر 10ویں پاس کرا دیا جائے گا، اور اس کا پر جو ہے وہ روزانہ پیپر میں اور سوشل میڈیا پہ سب پہ آ رہا ہے، اور بلکہ آپ کا بھی نام اس پہ شامل ہے، تو اس کے آپ کی کیا رائے ہے؟ سب سے بڑی بات ہے، جب میرا نام شامل ہے تو میری رائے لینا نہیں چاہیے، لیکن میں اپنی رائے دیتا ہوں آپ کو۔ یہ ہم نے جو کیا ہے، کیا کا مجھے نہیں معلوم ہے، واللہ عالم، ہم اس کے سخت مخالف تھے کہ یہ جو حافظ کو آپ 10ویں کرا دیں گے، پھر 12ویں کر دے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، اس کے 2 بڑے نقصان ہوں گے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا کہ جب وہ حافظ بن کر کے لائن چینج کرے گا تو جو اس نے محنت سے حفظ کیا تھا وہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ پہلا فائدہ دیکھنے میں اتنا بڑا نقصان ہے، اور یہ فائدہ لوگ کہہ کر کے معلوم نہیں کیوں اس کو فائدہ یا کیا فائدہ ہو رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نمبر 2، ہم اس میں شامل اس لیے ہوئے محض، ورنہ ہم اس کے ساتھ مخالف ہیں، بلکہ میں نے 8 تقریریں کی ہیں کہ حافظ اور عالم کو انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے، اور یہ آئیڈیا کس کا ہے، یہ بھی بات ہے، اور واقعی میں اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اب وہ کتاب کی شکل میں بھی آ رہا ہے۔
छप रही किताब, आ जाएगी इंशाअल्लाह 10-15 दिन के अंदर। हमने इसमें शमूलियत 2 वजह से किया है। पहली वजह कि इतने बड़े बड़े लोगों का नाम उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैंने सोचा कि मैं ही ज़्यादा समझदार हूँ, ये तो हमसे ज़्यादा समझदार है जो सारे लोग शामिल हैं। हिंदुस्तान का कोई बड़ा आलिम ऐसा नहीं जिसका नाम उसके अंदर मौजूद हो, कोई बड़ा आलिम किसी भी मसलक का। तो एक तो हम प्रेशराइज हो गए और हम मुतासिर हो गए, हमने भी अपना नाम डाल दिया और हम भी उसमें शामिल हो गए। दूसरी वजह यह है कि दारुल देवबंद मुस्तकिल ऐलान कर रहा है कि अब हमारे यहाँ दाखिला उसका लिया जाएगा जो 10वीं पास होगा। 10वीं पास से कम वाले का दाखिला हम दारुल में नहीं लेंगे। ये बुनियादी वजह बनी कि मैंने सोचा कि चलो हाफिज़ बन जाएगा, अगर हाफिज़ बनने के बाद वो आलिम बनना चाहेगा तो दारुल दाखिला ही नहीं लेगा, क्योंकि 10वीं की क्या मांगेगा, सनद मांगेगा। तो इसके पास सनद नहीं होगी तो चलो 2 साल में यह 10वीं हो जाएगा और मौलवी के कोर्स में इसका क्या हो जाएगा, दाखिला हो जाएगा। हालांकि दारुल ने अभी तक उसकी पूरी वजाहत नहीं की और ये भी मुझे नहीं मालूम है कि इस साल जो दाखिले लिए गए उसमें ये शर्त को फॉलो किया गया या नहीं। बहरहाल ऐलान उनके बराबर आए और बड़ी महफिल में ये ऐलान किया गया कि ऐसा होगा। इस 2 वजह से मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुआ, लेकिन मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ कि इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं और फ़ायदा बहुत कम है। पूछा गया है कि बाज़ लोग तकरीरों में कहते हैं कि एक नमाज के छोड़ने पर एक हुक्बा जहन्नम में जलना होगा, और जब वो हुक्बा को तशरीह करते हैं कि हुक्बा के माने क्या है, कितना टाइम है, तो वो जा कर के कई करोड़ साल मतलब है ये बयान करते हैं लोग कि एक नमाज छोड़ने का ये गुनाह होगा। सबसे पहली बात तो ये बता दें, ये हदीस सही नहीं है, ये हदीस सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नमाज छोड़ना गुनाह नहीं है, लेकिन आप जिस अंदाज में हदीस को लेकर के चल रहे हैं और हुक्बा की तशरीह कर रहे हैं वो सही नहीं है। एक हुक्बा जहन्नम में जलना होगा, ये हदीस है ज़ईफ़ है लेकिन है, या सही भी है, लेकिन उसकी तशरीह जो कई करोड़ साल की जा रही है वो सही नहीं। पूछा गया है कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ कर देता है। एक आदमी ने जानबूझकर नमाज छोड़ी है, नमाज छोड़ने के बाद अब उसको एहसास हुआ है कि पिछले 10 साल से मैंने ये गलती की है, अब वो नमाज पढ़ना चाहता है। तो इस पर फतवा ये दिया जाता है कि आप नमाज शुरू करें और 10 साल के क्या करें, कदा करें। तो जब 10 साल की कदा की उससे बात की जाती है तो यकीनी बात है कि कोई आसान काम नहीं है। तो इसमें आपकी क्या राय है, पूछा गया है। देखिए, फतवा जो है वो वही है जो आपने कहा कि 10 साल की नमाज कदा करें, लेकिन मेरी बात ये समझ में नहीं आती है कि जब एक आदमी से गुनाह हुआ, कोई भी गुनाह हुआ, ज़िना हुआ, चोरी हुई, नमाज छोड़ना भी एक गुनाह है। गुनाहों का हल जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तौबा कर लेना। एक आदमी अगर ये तौबा कर ले कि अल्लाह ताला मुझसे 10 साल के नमाज छूटी है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, तो मेरी समझ से है कि उसको यहाँ से स्टार्ट कर लेना चाहिए और अपने पूरे गुनाहों की माफ़ी मांग लेना चाहिए, अल्लाह से तौबा कर लेना चाहिए। करके फतवा इस पर नहीं, ये मेरा ज़ाती मामला है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ताइब मिन ज़ंबी कमन ला ज़ंब लहू, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा होता है गोया गुनाह किया ही नहीं। और नमाज छोड़ना क्या है, गुनाह है। अब अगर गुनाह से तौबा कर लिया है तो उस पर फिर ये शर्त लगाना कि नहीं साहब आप नमाज भी पढ़ें, तो बहरहाल फ़ुक़हा ने जो कहा होगा दलील भी दी उस पर, लेकिन अगर ये भी फतवा साथ में दिया जाए तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो नमाज पकड़ लेंगे और तौबा भी कर लेंगे। अल्लाह वाला। पूछा गया है कि आजकल सोशल मीडिया पे मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो रही हैं और बहुत ज़्यादा इस पर हंगामा सोशल मीडिया ने कर रखा है। बाज़ लोग आंकड़ा बताते हैं कि 5 साल में 20 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई, बाज़ कह रहे 16 हो गई हैं, अलग अलग है। तो इसकी कैसे रोकथाम की जाए। एक बात आपको बताएं कि जितने कम से कम 20 वो लोग जो इस पर तकरीर करना चाहते थे, मैंने कहा कि आप पहले ये मालूम कर लें कि आपके रिश्तेदार में कितने लोग मुर्तद हुए, और जो तकरीर सुने वो जो ये सवाल का जवाब सुने वो अपने रिश्तेदारों के बारे में सिर्फ ये देख ले कि हमारे
رشتہ دار میں کتنے لوگ مرتد ہوئے ہیں پچھلے 5 سال کے اندر؟ آپ کو معلوم ہے یہ آنکڑا ایک دم غلط بیان کیا جا رہا ہے، فیک نیوز ہے، اور اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ اس کو اچھال دیا گیا ہے کہ مسلمان پریشان ہیں۔ آپ کو مایوس کرنا، خوف پہ رکھنا، پریشان کرنا، یہ ایک میڈیا کا کام ہے۔ اس نے آپ کو پریشان کر دیا۔ میری تقریر سننے کے بعد آپ اپنے کم سے کم جو لوگ بھی میری تقریر اس سوال جواب سنیں وہ مجھے ضرور فون کر کے بتائیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں کتنے لوگ مرتد ہوئے ہیں، تو آپ کو خود اندازہ لگ جائے گا کہ یہ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ سمجھے لوگ مرتد ہو چکے ہیں، ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ جو مرتد ہوں گے ہمارے ہی تو رشتہ دار ہوں گے کوئی نہ کوئی، تو آپ خود سے پتہ لگا لیں گے کہ اس نیوز کی وجہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرتد نہیں ہوئے، مرتد ہوئے ہوں گے، لیکن جو آنکڑا بتایا جا رہا ہے لاکھوں میں یہ صحیح نہیں ہے۔ اور آگے بڑھ کر کے یہ بات بولوں میں کہ قانونی لحاظ سے جتنا غیر مسلم لڑکیاں مسلمان ہوئیں وہ بھی کم نہیں ہیں، اس کو لوگ یاد ہی نہیں رکھ رہے، دونوں طرف ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ آنکڑا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ اعلم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کچھ عورتیں کووڈ میں بیوہ ہو گئی، بعد نوجوان بھی مر گئے، اب ان سے شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ذاتی معاملہ ہو ان کے رشتہ دار میں، بہرحال یہ ہوا ہے کہ انتقال ہو گیا، اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں، تو اس میں سے بعض عورتیں یہ جواب دے رہی ہیں کہ بچے ہیں اور بچوں کو پالنے کے لیے ایک آدمی اس نیت سے دوسری شادی نہ کرے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، نیا شوہر آ کر کے بچوں کے ساتھ برتاؤ کیا کرے گا، اس لیے اس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی، اور اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ ایسی عورت جو ہے وہ نبی صالحین کے ساتھ قیامت میں اٹھے گی اور جنت میں رہے گی۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ روایت کہاں ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور ان عورتوں کو کیا جواب دیا جائے۔ سب سے پہلی بات بتا دیں کہ یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ کوئی عورت بیوہ ہے، وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی قربانی دے رہی ہے، اس کے لیے وہ حدیث ہے اور وہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن چونکہ ہر فضیلت کنڈیشنل ہوتی ہے، ہر فضیلت مشروط ہوتی ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں اس لیے شادی نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں بچوں کو پال لوں گی، نمبر 1، اور یہ جو ہماری جوانی کا فتنہ ہے میں اس پر کنٹرول کر لوں گی۔ اگر یہ 2 باتوں اس کو یقین ہے کہ بچے بھی میں پال لوں گی اور اپنی جوانی کو بھی سنبھال لوں گی، تب تو وہ یہ حدیث اس کے لیے ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں مثلا اس کو اندر بچے کے پالنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، سامنے جو شادی کرنے کے لیے تیار ہے وہ کہہ رہا ہے میں بچوں کو پالوں گا بھی، تو پھر ایسی شکل میں یہ حدیث اس کے لیے نہیں ہے، یہ غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، کیونکہ ویسے بھی بیوہ سے شادی کرنا، خود بیوہ نہ رہے سوسائٹی میں، اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں پھر آپس میں کیا ہو جائیں گی، ٹکرا جائیں گی۔ پوچھا گیا ہے کہ ظہر کی نماز میں چوتھی رکعت میں امام صاحب بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، بعض مقتدی بیٹھے رہے، بعض کھڑے ہو گئے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر چوتھی رکعت کے بعد وہ کھڑے ہو گئے اور بیٹھے ہی نہیں، پھر 5ویں رکعت میں بیٹھے یا 6ٹھی میں بیٹھے اور سلام پھیرا، تو کسی کی نماز نہیں ہوئی، نہ مقتدی کی ہوئی نہ امام کی ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ چوتھی رکعت میں بیٹھنا فرض ہے، وہ 5ویں میں جو بیٹھے وہ چوتھی رکعت کا نہیں مانا جائے گا، وہ 6ٹھی میں بیٹھے وہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ ہر حال میں چوتھی رکعت میں بیٹھنا کیا تھا، فرض تھا، وہ ادا نہیں کیا ہے، لہذا نماز کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ پوچھا گیا ہے سجدہ سہو میں ایک سلام پھیرنا ضروری ہے یا صرف 2 سجدے کرے تو جائے؟ سلام پھیر کر 2 سجدے کرنا ہے۔ کوئی بہن نے پوچھا ہے جو پڑھاتی ہیں کہ میں قرآن پڑھاتی ہوں تو مخارج کون سا حرف کہاں سے نکلے اس کی ایک ترتیب ہے، وہ میں پڑھاتی ہوں، تو اس کا بتانا کتنا ضروری ہے؟ اتنا ضروری ہے کہ معنی نہ بدلے۔ کوئی لفظ، مثلا ایک لفظ ہے جلیل القدر، کیا ہے؟
जलील القدر, बड़े ही इज्जत वाला. अब वो मखारिज में जलील को खुदा ना कहता जलील बोल रहा है, जिससे बहुत से गैर मुस्लिमीन ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं. तो मखारिज का इतना जानना और पढ़ाना ज़रूरी है कि जिससे माना में तब्दीली नहीं आनी चाहिए. फिर लिखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो उम्र दराज हो गए हैं, अब उनको मखरज अदा करने में अदा होता ही नहीं है, तो क्या किया जाए. कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश का सवाब मिलता है, भले वो नतीजा निकल पावे या नहीं, ज़्यादा कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए. पूछा गया है कि टैक्स बचाने के लिए कार का लोन ले सकते कि नहीं. लोन जो है वो ये कार जो है वो इंसानी ज़रूरियात में दाखिल नहीं है कि अगर आप कार नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं है. लिहाजा गुनाह करके फिर टैक्स बचाने के लिए गुनाह किया जाए, ये सही नहीं है. किसी ने पूछा है कि इस्लामी जंगों की जब तारीख़ हम पढ़ते हैं तो उसमें 3 लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इसका क्या माना है. एक इस्तेमाल होता है कि मैमना, एक इस्तेमाल होता है मैसरा, एक इस्तेमाल होता है कल. तो ये तीनों लफ्ज़ जंग की तारीख़ में इसका क्या मतलब है. असल में जंग जो होती थी वो आमने सामने होती थी, फेस टू फेस जंग होती थी. तो फ़ौज को अमूमन 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता था. जो बीच का हिस्सा होता था उसको कल्ब कहते थे, मेन. उसके सपोर्ट में दाहिनी तरफ जो होता था वो मैमना कहलाता था. उसके सपोर्ट में जो बाईं तरफ होता था वो मैसरा कहलाता. तो कल्ब आगे बढ़ता था, कल्ब आगे बढ़ता था और कल्ब के कुछ लोग जब थक जाते थे तो पीछे हो जाते थे. जब कल्ब के लोग पीछे वाले आगे चले जाते थे, उस वक्त दाहिना और बाएं के भी कुछ लोग मिलकर कल्ब में शामिल हो जाते थे. तो गोया दाहिना ग्रुप वाला मैमना कहलाता था और बाएं ग्रुप वाला मैसरा कहलाता था. पूछा गया है कि क्या इद्दत वाली औरत वोट डाल सकती है कि नहीं. इद्दत गुजार रही है और वोट का टाइम है, कल वोट पड़ भी गया, वोट जहाँ पढ़ना था, तो क्या वोट डाल सकते हैं कि नहीं. इसमें 2 फतवा हैं. पहला फतवा ये है कि वोट इद्दत गुजारना फ़र्ज है, इद्दत गुजारना फ़र्ज है, वोट डालना फ़र्ज नहीं है. लिहाजा फ़र्ज को छोड़कर दूसरा फ़र्ज इस तरीके से करना ये सही नहीं है. दूसरा फतवा ये किया गया है जिस हालत में हम लोग गुजर रहे हैं इसमें वोट की शरई हैसियत गवाह देने की है और बहुत अहमियत की हामिल है. लिहाजा उतनी देर के लिए जितनी देर में वोट डाला जाता है उतनी देर की औरत निकल के आ जाए. लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगर वोट डालने निकली है तो मार्केटिंग शुरू कर दें. उतनी ही इतना काम करें, और वो भी जबकि सख्त ज़रूरत है वोट की. जैसे हालात चल रहे हैं, एक एक वोट की क्या है वैल्यू है, हैसियत है. और ख़ासकर जो छोटे इलेक्शन होते हैं उसमें तो कभी कभी 2-2, 3-3 वोट से क्या होती है, हार और जीत हो जाती है. लिहाजा उसकी अहमियत को समझने के लिए एक साहबा ने पूछा है कि मैं दूसरी शादी करने जा रही हूँ. मेरी एक बेटी पहले शौहर से है, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है. अब मैं जब दूसरे आदमी से शादी करूँगी तो मेरी बेटी उसके लिए महरम होगी या नहीं होगी. यानी जो उसका बाप है वो तो मर गया, अब जो शौहर बनेगा वही सौतेला क्या हो जाएगा, बाप हो जाएगा. तो हमारी बेटी उस सौतेले बाप के लिए महरम हो पाएगी कि नहीं. शादी करने के बाद अगर ये उस बीवी से मिल लिया, मिलने के बाद अब इसकी जो बेटी है उसके शौहर के लिए महरम हो जाएगी. और महरम ऐसी नहीं होगी, हमेशा हमेश के लिए होगी. लिहाजा ये उसके लिए महरम हो जाती है. हाँ, सिर्फ निकाह हुआ और टूट गया तो महरम नहीं होगी. पूछा गया है कि नज़र वाकई में लगती है, अगर लगे तो क्या दुआ करें. लेकिन बुखारी की रवायत है अलैहि हक़्क़ुन, नज़र सच है. और नज़र पर कई हदीसें हैं, 1-2 हदीस नहीं, कई हदीसें हैं. और बहुत ख़तरनाक किस्म के नज़र के नतायज बरामद होते हैं. लिहाजा नज़र हक़ है, ये अल्लाह के रसूल हमने फरमाया. अब जहाँ जब बचने का तरीका तो बहुत लंबी लिस्ट है, तो आप इसको जो है वो किसी की तकरीर सुन लें, या मेरे पास वक्त रहा तो मैं अपनी तकरीर भेज दूँगा. बहरहाल नज़र लगती है.
پوچھا گیا ہے کہ طبیعت خراب ہے، تھکان زیادہ ہے، کوئی دعا یا وظیفہ وغیرہ بتا دیں۔ دیکھیں، جن چیز میں اسباب ظاہر موجود ہوتا ہے اس اسباب ظاہر کو پہلے کرنا پڑتا ہے، پھر دعا کریں۔ تھکان کی وجہ معلوم کریں کہ آپ اوور لوڈ کام کر رہے ہیں یا آپ کے باڈی میں منرلز کی کمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تھکان ہو رہی ہے۔ یہ مشورہ ڈاکٹر سے ہے۔ اب ڈاکٹر نے آپ کو صحیح مشورہ دے دیا، آپ علاج بھی شروع کر دیا اور اس کے باوجود بھی کیا ہو رہا ہے، تھکان نہیں جا رہی ہے، تو پھر دعا بھی کریں۔ اور اس کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے، آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ رب آپ کو جو ہے مانتا ہے، چاہتا ہے، آپ مومن ہیں، لہٰذا دعا کریں۔ پوچھا گیا ہے کہ جمہائی لیتے وقت ہاتھ کو منہ پر کس طرح اس طرح رکھنا چاہیے کہ منہ جو کھولنے پر جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ نظر نہیں آنی چاہیے، یہ مطلب ہے۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ اچھا لباس اور جو اللہ نے زیورات دیے ہیں وہ گھر میں پہنا کرو، لیکن میری بیوی گھر میں ہمیشہ پرانے اور گندے لباس پہنے رہتی ہے جو مجھے قطعی اچھا نہیں لگتا، اور یہی بات ایک زمانے سے ہمارے ان کے درمیان میں ہے، تو کیا بیوی کا ایسا کرنا نافرمانی کہلائے گا اور گنہگار ہوگی؟ سخت گنہگار ہوتی ہے۔ خاص کر اگر شوہر کو جو کپڑے پسند ہیں وہ کپڑے نہیں پہنتی ہے، اپنی مرضی سے پہنتی ہے، گندی رہتی ہے، ایسے ہی لوگ پھر کیا ہوتے ہیں کہ مارکیٹ میں دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ شوہر کی فرما برداری کریں، بلکہ آپ کے مزاج میں یہ داخل ہے کہ میرا شوہر دوسری عورت کے چکر میں نہ پھنسے۔ تو اگر آپ اپنے شوہر کو اپنے چکر میں ہی رکھنا چاہتی ہیں تو ساری چیزیں ایسی کرنی چاہیے کہ وہ دوسری طرف نہیں جھانکے۔ تو عورت اگر کہنے کے باوجود بھی نہیں پہن رہی ہے تو ایسی شکل میں، جیسے بعض عورتیں شوہر کہہ رہا ہے اس کے باوجود انڈر گارمنٹ نہیں پہنتی، اس میں بھی گنہگار ہوتی ہے۔ لہٰذا شوہر کی یہ بات ماننا ہے، نہیں ماننے پر گنہگار ہوتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ امام کے ساتھ میں دوسری رکعت کے پہلے سجدے میں شامل ہوا اور میں سجدے میں گیا تو امام صاحب اٹھ چکے تھے اور دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ میں پہلا سجدہ لمبا دیا اور دوسرا سجدہ نہیں کیا۔ جب امام صاحب اٹھ گئے تھے پہلے سجدے سے، آپ گئے اور پھر امام صاحب دوسرے میں گئے تو کوئی آپ کا ایک سجدہ ہوا، رکعت تو یہ آپ کی ملی نہیں کیونکہ آپ سجدے میں شامل ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کہ امام صاحب کے ساتھ پہلا سجدہ ملا اور امام صاحب اٹھ گئے، اب آپ سوچے کیا اٹھیں، چلو دونوں اسی ساتھ کر لیں، یہ امام کی مخالفت کا گناہ ملے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، کسی کام کے کرنے کی وجہ سے میقات سے باہر جاتا ہے جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے، اور اس کو کچھ کام رہتا ہے لہذا وہ اس کو کراس کرتا ہے۔ اب دوبارہ جب وہ مکے میں، حالانکہ مکے میں مقیم ہے، وہ اس کا اقامہ ہے، تو اگر دوبارہ مکے میں داخل ہوا تو کیا وہ احرام پہن کر داخل ہوگا؟ امام اعظم علیہ الرحمہ کا ایک یہی فتویٰ ہے کہ ہر حال میں اس کو احرام پہن کر داخل ہونا چاہیے جب وہ میقات کو کیا کر دیا، کراس کر گیا۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے ایک طلاق دی ہے جو کہ طلاق رجعی ہے، لیکن رجوع اس نے نہیں کیا ہے، گویا عورت عدت کے دن گزار رہی ہے، تو کیا ایسی عورت پر بھی تمام عدت کی پابندیاں لازم ہیں؟ جو عورت عدت رجعی گزارتی ہے اس کے اوپر عدت کی پابندی نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا ہے کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، وضو کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر بسم اللہ نہیں پڑھا، بھول گیا تو وضو نہیں ہوگا، تو جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس مسئلے میں زبردست اختلاف ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ بسم اللہ کہنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ واجب ہے یا فرض کہہ لیجئے، تو جب جانور ذبح کیا جاتا ہے اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا کیا ہے، واجب ہے یا فرض ہے، جو بھی کہتے ہیں۔ وضو کا جہاں تک معاملہ ہے، اس میں ائمہ کے درمیان میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وضو نہیں پڑھی جائے گی تو وضو نہیں ہوگا، بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔
ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے کہ بسم اللہ مستحب ہے، سنت ہے. اگر بسم اللہ نہیں پڑھا وضو سے پہلے تو بھی وضو کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. پوچھا کہ اگر کسی کے گھٹنے میں تکلیف ہے اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، کھڑے ہونے پر تو قادر ہے لیکن سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو کیا وہ قیام کرے اور رکوع کرے اور پھر جب سجدہ کرنا ہو تو کرسی پر بیٹھ جائے؟ یہ ہر رکعت میں ایسا ہی کرے یا شروع میں ایسا کرے؟ دونوں باتیں سمجھ لیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیام کرسی پہ بیٹھنے والے کہ اگر پہلی مرتبہ آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے آپ نے نیت باندھ دیا، اب دوسری تیسری چوتھی رکعت میں آپ ڈائریکٹ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب قیام آپ نے کر لیا. ایک دم غلط بات ہے. جب ایک آدمی سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہوتا ہے تو قیام کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے. آپ کھڑے ہو کر کے کرسی پر کھڑے ہوں اور رکوع کرتے وقت آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں یا رکوع کر کے کرسی پہ بیٹھ جائیں اور سجدہ جو ہے وہ نہ کریں بلکہ کرسی پر بیٹھے رہیں، تو آپ کو ہر وقت قیام آپ کر سکتے ہیں. قیام اگر آپ چھوڑ دیں گے، ڈائریکٹ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ جو آدمی سجدے پر قادر نہیں ہوتا اس کے اوپر سے قیام کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے. لہذا اس طریقے سے کرنا چاہیے. یہ باتیں تھیں جو آپ سے کو بیان کرنا چاہتے تھے. آخر دعوانا